ढेडी साहब बाहैसियत बिजनेसमैन भी खासे बड़े हैं, ढेडी साहब के ताल्लुकात भी बहुत बड़े हैं, ढेडी साहब के जानने वाले भी बहुत बड़े हैं, शायद जिनके कहने पर मिले हैं वो भी बहुत बड़े हैं। गैर मामूली हालात में ज़रूरी थी, ढेडी साहब ने बाहर निकल के जो बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट। लोग कहते हैं ढेडी साहब जो हैं वो पैगाम लेकर आए थे, ढेडी साहब पैगाम रसानी के लिए आए थे। तो वो अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो अब है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। अलग की स्क्रीन पर एक और खबर के साथ मुबशर अलवी और तारिक मतीन। कुछ खबरें चल रही हैं जिन पर बात करेंगे। पहले तो इमरान खान साहब की जमानत है, फिर खान साहब तक कुछ पैगामात पहुंचाए गए हैं, और फिर क्या कहते हैं फवाद चौधरी साहब के घर पर, आबाई घर पर पुलिस की सर्च के नाम पर जो तोड़ फोड़ हुई है उन पर बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ वो कमेंट्स हम शामिल कर लेते हैं। राहिल अहमद ने बहुत तवील पैगाम लिखा है, वो पढ़ा तो जा चुका है और आपकी तमाम बातें सर आँखों पर। मोहम्मद जावेद कहते हैं कि आइन शिकन तो मौजूदा वज़ीर आज़म और उनके वज़रा भी हो गए हैं। डेफिनेटली हो गए। ये जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात हैं और उसके बाद ये जो एक्सपायर्ड सरकार है दोनों जगहों पर, खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी, ये एक्सपायर्ड सरकार अब आइन शिकनी कर रही है। बिल्कुल। आफ्ताब आलम कहते हैं, आपको दुआएं देते हैं और कहते हैं कि जो मुस्कुराकर लफ्ज़ों की चपेड़े मारते हैं तो एक यूनिक स्टाइल में आ जाते हैं। ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग मिस्टर तारिक मतीन। आफ्ताब भाई अस्सलाम वालेकुम। आपको एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर। ब्रेव और स्ट्रॉन्ग वगैरह क्या यार, कोशिश करते हैं कि अपनी बात कह सकें, समझा सकें। बात कहना मुश्किल है तो उसको फिर भी कहने की कोशिश करते हैं। अकबर अली ने बहुत सख्त कमेंट लिखे हैं, पढ़ लिए गए हैं, यहाँ पे नहीं पढ़े जा सकते। खान साहब लिखते हैं कि मोहतरम तारिक मतीन साहब, मियाँ रज़ा रब्बानी के टस्वे बहाने की कॉपी करके आपने अपनी अदाकारी के जौहर भी मनवा लिए हैं। बहुत शुक्रिया। मियाँ रज़ा रब्बानी साहब ने ख़ुद अपनी अदाकारी के जौहर एक से ज़ायद बार मनवा लिए हैं, हमने तो सिर्फ दोहराया है। वो तो बाकायदा अदाकार साबित हुए। मुनीर कोल्लाची हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। शुक्रिया मुनीर साहब। लाला रुख ने इस्लामाबाद की सूरत हाल पर मज़ेदार कमेंट किया है कि पुलिस पर दफ़ा 144 लगी है, 4 पुलिस वाले एक साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर नज़र ना आए। वैसे अंसारुल इस्लाम वाले पकड़ के उनको अंदर कर सकते थे, ये बिल्कुल मुमकिन था। शाज़िया अहमद साहब ने बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं, उनका एक शेर में शामिल कर लेती हूँ। है मेरे मुल्क में नफ़रत का सिक्का राइज, हो जिससे इख्तिलाफ राय उसे मार डालिए। नहीं, बुरी बात, गंदी बात, ऐसे नहीं करते। सर, ये भी जो ढेडी साहब आए हैं मिलने, तो इस वक्त की मुलाकात क्यों ज़रूरी है? अकील करीम ढेडी साहब, देखिए ढेडी साहब जो हैं वो एक बड़े बिजनेसमैन, मतलब बड़े वैसे भी अपने बड़े। हाँ, ढेडी साहब जो, मैं खुद भी बड़ा ही हूँ ना अच्छा खासा अपने जुस्से में, तो ढेडी साहब जो है वो कहीं बड़े हैं। लेकिन ढेडी साहब बाहैसियत बिजनेसमैन भी खासे बड़े हैं और ढेडी साहब के स्टेक्स भी खासे बड़े हैं जी। ढेडी साहब के ताल्लुकात भी बहुत बड़े हैं, ढेडी साहब के जानने वाले भी बहुत बड़े हैं, ढेडी साहब जिनसे मिले हैं वो भी बहुत बड़े हैं और शायद जिनके कहने पर मिले हैं वो भी बहुत बड़े हैं। तो इसलिए ये मुलाकात मुल्क के बड़े गैर मामूली हालात में ज़रूरी थी, तो ढेडी साहब ने ये मुलाकात की है। मैं तो हैरान था देखकर कि ढेडी साहब जिस गाड़ी में आए वो पाकिस्तान में मिडिल क्लास लोगों के पास होती है। तो मैंने कहा ये ढेडी साहब इस गाड़ी में आ गए, मतलब गाड़ी की तो वाह वाह हो जाएगी। हाँ। क्या बात है, मतलब ढेडी साहब का जो स्ट्रेचर है वो यहाँ है, उस गाड़ी की कीमत जो ढेडी साहब के स्ट्रेचर के हिसाब से यहाँ है, तो क्या बात है, गाड़ी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। मगर ढेडी साहब ने बाहर निकल के जो बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कह लेंगे मैं इमरान खान से इकॉनमी पे बात करने आया था। तो मैंने कहा यार, मतलब अगर पीटीआई में इकॉनमी पे बात करनी है तो आपको बात करनी चाहिए उमर अयूब से जी, असद उमर से, सबसे पहले असद उमर से, सबसे पहले असद उमर से, उसके बाद उमर अयूब से, उसके बाद शौकत तरीन साहब से, उसके बाद हम्माद अजहर साहब से। तो ये तो फिर भी लोग हैं कि जिनसे इकॉनमी पे बात करनी चाहिए। इमरान खान साहब से इकॉनमी पे बात करना, मुझे वो याद आ गए जब ज़मान पार्क पे छापा पड़ा ना, और वो जो काफ़ी हंगामा राई थी वहाँ पे, तो उस वक्त जो
ایک آفیسر تھے, پولیس آفیسر لیاقت صاحب, کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت صاحب, وہ آئے کہنے لگے میں تو چھاپا مارنے نہیں آیا, میں تو بسکٹ کھانے آیا تھا, میں تو بسکٹ کھاتے اللہ دی قسم, میں تو ایسے کچھ نہیں کیتا, میں تو چھاپا مارنے نہیں آیا سی, میرا کام ہی نہیں چھاپا مارنا. وہ ایسے کر, میرا کام ہی نہیں چھاپا مارنا, میں تو چھاپا مارنے نہیں آیا. تو میں ان کو دیکھ کے ہنس رہا تھا. ڈیڈی صاحب نے بالکل لیاقت صاحب والا کام کیا, باہر آئے کہنے لگے اکانومی پہ بات کرنا آیا تھا. کس سے؟ عمران خان سے, جو ایک اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا پولیٹیشین ہے اور ایک کرکٹنگ ایکسپرٹ ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک کمیونیکیشن ایکسپرٹ پچھلے کچھ عرصے میں بن کر ابھرے ہیں, ٹھیک ٹھاک بڑے موٹیویشنل اسپیکر اور اسپیکر. تو ان سے اکانومی پہ بات کرنے آئے تھے. ہاں میرا یہ خیال ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے یہ بات ضرور کرنے آئے ہوں گے کہ اس وقت جو ٹیمپریچر ہے, اس ٹیمپریچر کے نتیجے میں جو معاشی نقصان ایک دن کی بندش, کاروبار کی, باقی چیزوں کی, وہ کتنا ہوتا ہے. اس میں ڈیڈی صاحب کے اپنے بھی سٹیکس انوالوڈ ہیں, تو یہ بات کرنے آئے تھے. یا پھر باہر آ کر یہ بات چیت کرنا, یہ سب سے اچھا طریقہ تھا ٹالنے کا کہ میں کیا بات کرنے آیا تھا, کس کا پیغام لے کر آیا تھا. تو ڈیڈی صاحب نے ایک اچھا پردہ ڈال دیا گفتگو پہ, میں اکانومی پہ بات کرنے آیا تھا. تو کیا میڈیا اتنا چوچا کاکا منا ہے دیکھیے نا, پردے کے پیچھے ہم نہیں جھانک سکتے؟ دیکھیے ڈیڈی صاحب کے اس بیان کو چلایا جائے گا اور چلایا جا رہا ہے کہ عقیل کریم ڈیڈی نے کہا ہے میں اکانومی پہ بات کرنے آیا تھا. پھر لوگ کہتے ہیں ڈیڈی صاحب جو ہیں وہ پیغام لے کر آئے تھے. ڈیڈی صاحب پیغام رسانی کے لیے آئے تھے. اس کو گیج کیسے کریں گے اور اس کا نتیجہ کیسے نکلے گا, یہ دیکھنے کی چیز ہے. اس کا نتیجہ کیسے نکلے گا, اب کچھ چیزیں ان کو دیکھیں اگر آپ, تو عمران خان صاحب کی آج جو اگلی تاریخ آئی ہے وہ کیا آئی ہے؟ 31 مئی. تو آج ہم بات کر رہے ہیں 18 تاریخ. تو عمران خان صاحب کو کوئی 12-13 دن مزید دے دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, ورنہ اس سے پہلے 2-3 دن کی تاریخیں ہو رہی تھیں. اب 12-13 دن ہیں عمران خان صاحب کے پاس مزید, گو کہ انہیں نیب نے بھی طلب کر لیا ہے اور کہا ہے نہیں پیش ہوں گے تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے. ویسے وہ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ اب ہے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل, اس کا نام بدل دیا, ٹھیک ہے نا. جب آپ کو لگتا ہے کہ بچہ روتا بہت ہے, بچہ بے چین بہت ہے, تو والدین جو ہیں ہمارے ہاں توہم پرستی کے نتیجے میں بچے کا نام بدل دیتے ہیں, یا کئی بار مشورہ ملتا ہے کہ بچے کا نام بدل دیں تو اس کا نام بدل دیا جاتا ہے. تو ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے عام مڈل کلاس گھرانوں میں. میں جب پیدا ہوا تھا تو میرا نام پہلے جنید رکھا گیا تھا, پھر وہ بدل کے طارق رکھ دیا گیا. آپ روتے ہوں گے؟ وہاں بچہ بہت روتا ہے تو اس کا نام بدل دو, اس کا نام بدل کے رکھ دو, تو میرا نام جو ہے وہ رکھ دیا گیا طارق. تو ایسے ہی ہوتا ہے. پہلے اس کا نام رکھا گیا القادر ٹرسٹ کیس, تو پھر سنا ایک بہت بڑا بچہ جس کی باتیں ملک کے تمام لوگ مانتے ہیں, جس کا کراچی میں, نواب شاہ میں, راول پنڈی میں, اسلام آباد میں, لاہور میں کاروبار ہے, اور نواب شاہ میں اس کا کاروبار جو ہے وہ ابھی بننے کے مراحل میں ہے. تو وہ بچہ جو ہے نا وہ بڑا ریاض کر رہا تھا, تو اس نے اپنا ریاض کرتے ہوئے رونا شروع کر دیا. اب وہ ریاض کرنے والا بچہ جب رویا ہے تو پھر اس کو بتایا گیا کہ نہیں ایسے ٹاؤن نہ کرو, تو وہ بچہ چپ ہو جائے, تو اس لیے اب اس کیس کا نام بدل دیا گیا. اچھا چلیں جی, اب 13ویں کو ہم, ہاں, تو عمران خان صاحب کو 12-13 دن وہاں مل گئے. صحیح ہے. اس کو گیج کرنے کا ایک طریقہ اور ہوگا, ٹھیک ہے, ہماری ٹیم نے پہلا ہاتھ اٹھا دیا. اچھا, تو اس کو گیج کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کا یہ جو جلسہ ہے کل کا, یہ جلسہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس جلسے کی جو شرکاء کی آمد ہے وہ کیسے ہونے دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس جلسے میں انتظامیہ کیا کر رہی ہے, ان چیزوں سے ہمیں گیج کرنے کا موقع ملے گا. تو کافی کچھ کلیئر ہوگا اس سے. عمران خان صاحب تک کیا پہنچایا گیا ہے. اچھا, اگر فرض کرنے جلسہ ہوگا تو پھر مزید دیکھنے کا موقع ملے گا کہ عمران خان صاحب کی تقریر کیا ہوتی ہے. اس تقریر میں ہمیں حدت, شدت کتنی نظر آتی ہے, اس سے بھی کافی کچھ پتہ چلے گا. تو ابھی میسیجنگ ہوئی ہے, ڈیفینیٹلی ہوئی ہے. اب کوئی کہے وہ لوگ پاگل ہیں, کاکے چوچے, تو ٹھیک ہے میسیجنگ ہوئی ہے, لیکن میسیجنگ کیا ہوئی ہے یہ پتہ چلے گا ابھی. اچھا, یہ جو فواد چودھری صاحب کے آبائی گھر پر پولیس نے سرچ کے نام پر جو توڑ پھوڑ کی ہے, دیکھیے پولیس مسلسل کر رہی ہے, اور یہ ایک آدھ جگہ نہیں تقریباً ہر جگہ کر رہی ہے. عالیہ حمزہ کے گھر گئے, عالیہ حمزہ کے گھر جا کے پولیس نے جو ان کے گھر کی کارپورچ میں کھڑی گاڑیاں تھیں ان کے شیشے ڈیمیج کر دیے. ان کے گھر میں ایک سے زائد جو ٹیلی ویژن اسکرینز تھیں وہ ڈیمیج کر دیں, فرنیچر توڑ دیا, کافی کچھ توڑا پھوڑا گیا. تو یہ وہاں پر ہوا.
اس کے علاوہ جس کے گھر میں گئے, عثمان ڈار کے گھر میں کیا نہیں کیا, مطلب وہ تو ضلالت تھی. بالکل. پھر اس کے بعد فواد چودھری کے آبائی گھر پہنچے, وہاں دروازے کھڑکیاں توڑ تاڑ کے اندر گئے ہیں, یہ بھی کیا ہے. وہ انٹرنیٹ جو لگا ہوا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے وہ راؤٹر وغیرہ جو تھا وہ گرا کے توڑ دیا. اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ جو کیمرہ کنیکٹیوٹی وغیرہ ہوتی ہے یہ بھی ڈیمیج کی جائے. اگر لوگ گھر پہ نہیں ہیں تو باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں تو وہ بھی ڈیمیج کر دیا جائے. یہ تمام کام ہوئے, کچھ اور تار وار بھی انہوں نے ڈیمیج کر دیے. تو یہ چیزیں ہوئی ہیں. اب پولیس بار بار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہم پرامن کر رہے ہیں سب کچھ. اب وہ 2 لڑکیاں ہیں, ایک صنم جاوید خان, طیبہ راجہ, اس کے علاوہ کچھ خواتین ہیں. یہ مسلسل آپ اٹھا رہے ہیں, گرفتار کر رہے ہیں. سینیٹر صاحبہ جو ہیں فلک ناز چترالی صاحبہ, شینی مزاری صاحبہ اور مختلف لوگ یہ گرفتار ہو رہے ہیں. اور گرفتار کرنے کے بعد جو ہے عدالت کے دیے چھوڑ دو, باہر سے پولیس پھر اٹھا لیتی ہے. پی ٹی آئی کے تقریباً تمام مرکزی رہنما گرفتار ہیں یا ضمانتوں پر ہیں, تو اب بھی ان کے گھر یا متعلقہ افراد پولیس کے نشانے پر کیوں ہیں؟ کیا یہ خوف پھیلایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ لوگ اب نہ نکلیں, یعنی پرامن احتجاج ہو تب بھی نہ نکلیں, جلسہ ہو تب بھی نہ نکلیں, لوگ مت نکلیں. اور خواتین کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ باقاعدہ ان کے گھروں کے مرد کہیں بی بی اندر بیٹھ جاؤ آرام سے, کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی, یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ اس لیے کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ان حالات میں ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, وہ ہوتا ہے آپ لوگ مذاکرات کریں. اب کس سے کریں مذاکرات؟ مطلب سب بند ہو گیا, سب کو بند کر دیا, اٹھا کے ڈال دیا جیلوں کے اندر, کس سے مذاکرات؟ اچھا سر, عدالتیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی نظر بندی کو کالعدم قرار دیتی ہیں, ضمانت پر باہر آتے ہیں, پولیس کسی اور کیس میں گرفتار کر لیتی ہے, تو یہ کیا تماشا ہے؟ دیکھیے یہ جو ہے نا, وہ ہمارے یہاں آج کل ڈرامے جو چلتے ہیں نا, ساس بہو اور نندوں والے, ان ڈراموں میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک کردار, گھر کا بڑا یا مرد, ہیرو, وہ اپنی بیوی کے کھانے کی تعریف کرتا ہے, اور اس کے بعد نند جو ہے وہ آ کے آنچ تیز کر دیتی ہے یا نمک جھونک دیتی ہے پتیلی میں سارا کا سارا, یا خراب کر دیتی ہے کچھ نہ کچھ. تو یہ جو ہے نا, عدالت جب کوئی فیصلہ دیتی ہے اس کے بعد پولیس آ جاتی ہے باقاعدہ نند یا ساس بن کے, اور پولیس نمک ڈال دیتی ہے, پتیلی گرا دیتی ہے, آنچ تیز کر دیتی ہے, سب خراب کر دیتی ہے. اور پھر اس کے بعد اگر بہو کچھ بول دے تو پھر ہوگا یہ کہ پھڑو اینو ایدے اتے ایوی چارج لگاؤتے, ایوی چارج لگاؤتے, ایوی چارج لگاؤتے, ایوی چارج لگاؤتے, ختم کرو. یہ سلسلہ جاری ہے. یعنی کہ پھاپا کٹنی والا کردار چل رہا ہے. ہاں, اور پولیس ایکسپائرڈ محسن نقوی اور ان کی اعظم خان کی سرکار کے کہنے پر ایکسپائرڈ سرکار کے حکم پر چل رہی ہے. کچھ لوگ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں اور کچھ لوگ بات چیت کو سبوتاژ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان حالات میں بات چیت یا حالات کی بہتری کچھ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ایک شعر اس پہ ختم کرتے ہیں اگر اس گفتگو کو. مجھے شاعر کا نام یاد نہیں ہے لیکن شعر یاد ہے. غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے, اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. چلیے جی, یہ بات چیت کا عمل کتنا اثر انگیز اور نتیجہ خیز ثابت ہوگا, اور مڈل مین اس مشن میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں, یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیں الگ.